اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی کئی ساری وجوہات ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کا تذکرہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ پوری تاریخ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اور جانشین بنے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا، آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ سن 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصے سے ایک مدت سے شام کے گورنر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصے تک اختلاف رہا اور پھر 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے، بلکہ شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے 20 سال سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے، ملک شام کے گورنر تھے، اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رساکشی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ انہوں نے میرے دوستو بحری بیڑا یعنی سمندری بیڑا فوج کی تشکیل دی۔ اس طرح سمندری فوج تشکیل دینے والے وہ پہلے خلیفہ بنے۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے اور میرے دوستو وہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے اور انہیں وہیں پر تدفین کیا گیا، وہیں پر دفن کیا گیا۔ آج تک حضرت سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ یہ فیصلہ قبول کرے۔ اسلامی تاریخ میں اس کے لیے بیعت کا ٹرم استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمان یزید کی بیعت کرے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت سینئر یعنی بڑے درجے کے صحابہ، جید صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے گورنر مروان ابن حکم سے کہا کہ وہ مدینہ میں سبھی سے یزید کے لیے بیعت لے۔ مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بہت اہم ہے۔ ان صحابہ اکرام نے، کبار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے اس کی مخالفت کی۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ میرے دوستوں نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے مشورہ دیا تھا کہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کی بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میرے دوستو،
یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک داغ ان کے اوپر لگ جائے کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے۔ میرے دوستو، وہ سن 661 سے سن 680 عیسوی تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل کے مہینے میں سن 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ، بڑے درجے کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہداؤں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید ابن معاویہ کی ذات، شخصیت بھی، یعنی آپ کی ذات کے اعتبار، یزید کی ذاتی اعتبار سے بھی جو شخصیت تھی وہ بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یزید ہر حال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی، یعنی یزید کی خلافت مضبوط اور مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ میں اس کو کسی بھی طرح سے خلافت کے عہدے سے ہٹاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو اپنا فرض سمجھتے تھے کہ میں اس کو خلافت کے عہدے سے ہٹاؤں۔ میرے دوستو، کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے لیے سوچا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت، جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہیں جائیں، مطلب کوفہ نہ جائیں، مکہ میں ہی رہ کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم حق کے خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے دوستو، دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ آ رہے ہیں، ان تمام باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت، یعنی یزید کے گورنر اس وقت نعمان ابن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے، یعنی نعمان ابن بشیر رحمۃ اللہ علیہ اس تمام سرگرمیوں کو نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان ابن بشیر بنو امیہ کے
گورنر ضرور تھے لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان ابن بشیر کے بارے میں خبردار کر دیا، یعنی یزید کو یہ بتا دیا کہ نعمان ابن بشیر اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، اور یہ خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی، بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دی۔ آج کی زبان میں کہیں کہ کوفہ اور بصرہ میں ابن زیاد نے سخت کرفیو نافذ کر دیا، کرفیو لگا دیا، اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ابن زیاد نے زیادہ تر لوگوں کو جن کو گرفتار کیا تھا ان کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا۔ میرے دوستو، کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنے نمائندہ نمائندہ بنا کر یعنی اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہے، یعنی کوفہ والوں کا رخ کیا ہے، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا، جنہیں بعد میں میرے دوستو ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ مسلم ابن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا تھا، یعنی ایک خط لکھ کر دیا تھا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں۔ میرے دوستو، ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواں دواں رہے۔ عرب کے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو ابن زیاد کی 4000 فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم ابن عقیل یعنی آپ کے قاصد کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، کوفہ والوں نے غداری کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، آپ ان پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی فوج سے درخواست کی، یہ اپیل کی کہ میری 3 مانگیں ہیں، میری 3 مانگ میں سے ایک قبول کرو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہے تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، یعنی یہ معاملہ یزید کا ہے، میرا ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ ابن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا، کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا، اور اپنے سپہ سالار عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر چلو، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو وہاں لے کر چلو جہاں ہم چاہتے ہیں۔ ابن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے روکنا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں کوفہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے، جہاں چٹیل میدان ہو وہاں پر لے چلو۔ میرے دوستو، اس فرمان پر سپہ سالار نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے، جو ابن زیاد کا سپہ سالار تھا، اس نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام سن 61 ہجری شمسی تاریخ 2 اکتوبر سن 600 عیسوی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، اس چٹیل میدان کے اندر، ایک ایسے میدان کے اندر روک دیا میرے دوستو جہاں پر ریت ہی ریت تھا، چٹیل میدان تھا میرے دوستو، اس میدان کا نام کربلا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاس سے رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا، پانی مانگا، دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ میرے دوستو، دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت مانگی، مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعائیں کی۔ میرے دوستو، 10 اکتوبر سن 680 عیسوی، انگریزی تاریخ 10 اکتوبر سن 680 عیسوی اور قمری تاریخ 10 محرم الحرام سن 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر کی، آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں تمام کی تمام فوج کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کرو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، لوگو تم میرے حسب نسب پر غور کرو، میرے حسب اور نسب کو تو دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، یہ دونوں کے دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے معلوم کرو، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ میرے دوستو، کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا مجھے جلا دیا جائے۔ اب میں نے جب جنت کا انتخاب کر لیا ہے، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ مؤرخین نے اسے جنگ لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کے خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا مٹھی بھر قافلہ تھا، جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 افراد پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ موجود تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 75 اور ایک کتاب کے مورخ کے قول کے نزدیک 80 مرد تھے، یا 75 تھے یا 80 مرد تھے، جن میں سے 6 مہینے سے 13 سال تک کے بچے بھی ان میں شامل تھے، یعنی کل تعداد 80 پر مشتمل تھی، جن میں کچھ بچے تھے اور کچھ خواتین تھی۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ دوسری طرف 45,000 افراد پر مشتمل ایک زبردست فوج ہے میرے دوستو، دوسری طرف بھی ہلاکتیں ہوتی ہے، اس طرف بھی شہید ہوتے ہیں، اس طرف 72 جانثار شہید ہو جاتے ہیں، دوسری طرف ایک روایت کے مطابق 88 افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے ساتھی تھے وہ تمام کے تمام سبھی ساتھی 72 ساتھی جانثار جو تھے یہ تمام کے تمام شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے جن دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا تھا، کوئی بھی اس گناہ کو اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرع ابن شریک تمیمی نے یہ بدبختی اپنے مول لے لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیچھے کی طرف سے پس گردن سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ میرے دوستو، ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو، تمام عورتوں کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں تم نے جلدی کر دی، نہ ہوتا تو معاف کر دیتا۔ میرے دوستو، کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ زندہ بچے، اور اس کی وجہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی زندہ بچنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ایک اور بچے جو حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب جو یہ بچے، تو حضرت علی ابن حسین جنہیں عمر ابن سعد نے بچا لیا تھا، دمشق میں یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلے کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینۃ المنورہ واپس بھجوا دیا۔
میرے دوستو، کربلا کے واقعے نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑ کر ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ شیعوں نے اس واقعے کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعے کا ہر لمحہ شیعوں کے یہاں انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف شب و شتم اور تنقید کی بوچھاڑ ہوتی ہے، تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچا تانی نے حقائق کو کافی حد تک مسخ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نہایت معتدل ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی تحسین و تعظیم کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کی تکفیر ضروری سمجھتا ہے، تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کی تعظیم و تحسین، اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی کافر سمجھتے ہیں۔ امت کا معتدل طبقہ اسی قول پر عمل پیرا ہے۔ میرے دوستو، 10ویں محرم الحرام کو جلوس نکالنے، تعزیہ بنانے اور مجلس منعقد کرنے کا سلسلہ اسی کربلا کے میدان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت مانتے ہیں، اس طرح کے کاموں کو گناہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے ثقافت اور مذہب کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں نوحہ کرنا، تعزیہ منانا اور اس طرح سے ماتم کرنا، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، تم ان سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ نے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، سب کو ان